सामईन कराम, आप सुन रही हैं आज़ादी पाकिस्तान के वक्त लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में से एक दिलचस्प किस्सा जिसका नाम है भटकी हुई मंजिल। इस कहानी के रावी हैं अब्दुल जब्बार। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जाहिदा को मैंने 30 साल के बाद देखा है। उसके चेहरे पर वही जवानी, आंखों में वही शोखी और होंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो 30 साल पहले अमृतसर में देखी थी। उसकी उम्र कमोबेश 50 साल होनी चाहिए थी, लेकिन वो 20 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसे देखकर मैं चकरा गया और जहन मुझे सन 1946-47 के दौर में ले गया। जनवरी 1947 का गालिबन आखिरी हफ्ता था। पंजाब में अंग्रेजों के नामी ग्रामी पिट्ठू खिजर हयात टवाना की हुकूमत थी। वो अंग्रेजों के परवरदा जागीरदारों की जमात यूनिसेंट पार्टी का सरबराह और सूबे का वजीर आला था। उसकी वजारत में मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख भी थे। मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात थी, पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन जीत चुकी थी, मगर अंग्रेजों की हुकूमत अपने देसी हाशिया बरदारों की मदद के भरोसे पर मुस्लिम लीग को सूबे की हुकूमत देने से गुरेज कर रही थी। खिजर हयात टोआना ने मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड को खिलाफ कानून करार दे दिया और सूबे के सफ़े अव्वल के मुस्लिम लीगी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों को दहशत ज़दा करने और कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल करने का काम फौज को सौंप दिया गया था। फौज ये काम अंग्रेज़ों और हिंदुओं की मर्जी के ऐन मुताबिक खुश असलूबी से अंजाम दे रही थी। कोई मुसलमान किसी हिंदू या सिख के हाथों कत्ल हो जाता तो मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। उल्टा मुसलमानों पर फिरका वाराना फसाद का इल्ज़ाम आयद किया जाता था। कौम पहले ही भरी बैठी थी, टवाना के नए अहकाम ने जलती पर तेल छिड़क दिया। कौम मैदान में निकल आई, दफा 144 की खिलाफ वर्जियां की, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जियां की, जुलूस निकाले, मुजाहरे किए, सरकारी इमारतों पर मुस्लिम लीग के झंडे चढ़ाए, पुलिस स्टेशनों, कचहरियों, डाक खानों वगैरह पर हल्ले बोल कर कब्जे किए, रेलगाड़ियां रोकीं और अंग्रेजों की मशीनरी को दरहम बरहम करके रख दिया। अंग्रेजों की देसी पुलिस और फौज ने मुसलमानों पर जो गैर इंसानी तशद्दुद किया और जिस तरह कौम उस तशद्दुद के खिलाफ लड़ी, वो मिली जज्बे और जज्बा ईसार की ऐसी हैरान कुन दास्तान है कि आज उस पर यकीन नहीं आता। मैं खुद उस जंग आज़ादी का सिपाही था, मगर आज ये दास्तान जिहाद मन घड़त कहानी लगती है। दिल में आती है कि उसी जिहाद की तफसीलात सुनाता रहूं ताकि आज के नौजवानों को पता चले कि उस वक्त के नौजवान कैसे थे और उनकी माएं उन्हें किस शौक से जलूसों में शिरकत के लिए घरों से रुखसत किया करती थीं। माओं को मालूम था कि उनके बच्चे जो जुलूस में शिरकत करने के लिए चले गए हैं, सभी वापस नहीं आ सकेंगे। उन पर आंसू गैस छोड़ी जाएगी, उन पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई जाएंगी, उन पर गोली भी चलेगी और अंधाधुंध पकड़ धकड़ होगी। मैं इतनी लंबी कहानी नहीं सुना सकूंगा, एक वाकया सुना रहा हूं। मैं उस वक्त अपने आबाई शहर अमृतसर में थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। जंग आज़ादी में नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया था। इसके अलावा तालबात भी पेश पेश थीं, बल्कि हजारों की तादाद में सिर्फ नौजवान तुलबा ही होते थे। उस वक्त की तालबात की तादाद आज की निस्बत बहुत कम थी। तुलबा और तालबात ने पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था और पूरा वक्त तहरीक पाकिस्तान को दे रहे थे। अमृतसर में भी हर रोज मुसलमानों के जुलूस निकलते और पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनते थे। नौजवान लड़के जुलूसों का एहतमाम करते और नौजवान लड़कियां औरतों के जुलूस का अलग बंदोबस्त करती थीं। लड़कियां और लड़के जोश और जज्बे से बारूदी सुरंगें बने हुए थे, लेकिन उनमें डिसिप्लिन ऐसा था कि बेलगाम नहीं होते थे, किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करते थे और लड़कियों की हिफाजत को फर्ज अव्वलीन समझते थे। मेरे वालिद साहब फौज में सूबेदार थे। हमें यानी हमारी फैमिली को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन उनकी तब्दीली एक से दूसरी छावनी में होती रहती थी, इसलिए मेरी और मेरी बहनों की तालीम में गड़बड़ हो जानी थी। इस मसले का हल ये निकाला गया कि वालिद साहब कई सालों से अकेले रह रहे थे और हम अपनी वालदा के साथ अमृतसर में रहते थे। वालिद साहब बर्मा फ्रंट पर लड़े थे, उनकी सर्विस पूरी हो चुकी थी। वो उन्हीं दिनों पेंशन पर आ गए जब पंजाब में टवाना बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ खूनी मुजाहिरे हो रहे थे। उनका खत आया था
کہ وہ فلاں روز فلاں گاڑی سے امرتسر پہنچ رہے ہیں۔ میں ہی گھر میں بڑا تھا، میرے سوا اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ مجھے والد صاحب کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر جانا تھا، مگر میں نہ جا سکا۔ ان کے آنے کے وقت میں جلوس کے ساتھ تھا۔ میں منتظمین میں سے تھا، اس لیے مجھے جلوس کے بعد رات تک مسلم لیگ کے دفتر میں رہنا پڑتا تھا۔ رات کے غالباً 10 بج چکے تھے جب میں گھر میں داخل ہوا۔ والد صاحب کو دیکھ کر یاد آیا کہ انہوں نے آنے کی اطلاع دی تھی اور مجھے اسٹیشن پر جانا تھا۔ ہمیں ملے 1 سال ہو گیا تھا، ہم گلے لگ کے ملے۔ والد صاحب نے گلہ تو نہ کیا، لیکن وہ اتنا خوش بھی نہ ہوئے جتنا اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر کسی باپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ مجھ سے پوچھا کہاں تھے؟ میں نے بتایا تو کہنے لگے، جن انگریزوں کی حکومت مجھے تا حیات پینشن دے گی اور جس انگریز کی دی ہوئی تنخواہ پر تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم اس کی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے پھرتے ہو۔ یہ لوگ یعنی مسلمان لیڈر بے وقوف ہیں، تم لوگ حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے والد صاحب نے کبھی 4 5 جماعتیں پڑھی تھیں، پھر باپ کی کھیتیوں میں کام کیا اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ انگریز کی دی ہوئی تنخواہ اور راشن ان کے خون میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ سروس کے دوران انگریزوں کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اب تو وہ بوڑھے ہو کر گھر آ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے مسلمان لیڈروں کے خلاف اور انگریزوں کے حق میں لیکچر دیا تو میں نے پورے احترام اور فرما برداری سے بتایا کہ میں جلوسوں میں کیوں شامل ہوتا ہوں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اب کوئی مسلمان اپنے آپ کو قوم سے الگ نہیں رکھ سکتا۔ والد صاحب نے میری باتیں سن لیں، مگر وہ قائل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی جس نے میٹرک پاس کر لی تھی اور ایک چھوٹی جو 10ویں جماعت میں تھی۔ وہ عورتوں کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھیں۔ والد صاحب نے انہیں فوجی قسم کا حکم دے دیا کہ اب وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھیں گی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکیں، لیکن میں باز نہ آیا۔ والدہ نے منت سماجت کے لہجے میں کہا کہ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، اگر میں مارا گیا یا زخموں سے بیکار ہو گیا تو ماں باپ کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ اس سے پہلے والدہ نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا۔ میں ان کی حکم عدولی سے بھی ڈرتا تھا، لیکن قوم نے جو فرائض مجھے سونپے تھے میں انہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس طرح میں چکی میں پسنے لگا۔ میں نے باتوں باتوں میں والدہ کو راضی رکھا، مجھے جھوٹ بولنے پڑتے تھے۔ والد صاحب کو بھی دھوکے میں رکھا اور تحریک میں سرگرم رہا۔ 5 7 دنوں بعد میں گھر میں تھا۔ ایک سکھ تھانے دار ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ شہر کے 2 سرکردہ ہندو تھے جو کانگریسی تھے اور ایک سکھ تھا۔ یہ گردوارہ کمیٹی کا ممبر تھا۔ یہ سب میرے والد صاحب سے ملنے آئے تھے۔ مجھے بھی بیٹھک میں بلا لیا گیا۔ تھانے دار نے دوستانہ لہجے میں بات کی۔ اس نے کئی بار پیار سے میرے سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ میرے والد صاحب سے مخاطب ہو کر اس نے ایک لمبا لیکچر شروع کر دیا جو مختصر الفاظ میں یوں تھا: اتنی لمبی اور اتنی سخت سروس کے بعد پینشن ملی ہے، آپ کو گورنمنٹ کچھ زمین بھی دے گی جس سے آپ جاگیردار بن جائیں گے، مگر آپ کا برخوردار جو جوانی کے جوش میں آپ کو پینشن اور زمین سے محروم کر رہا ہے، اس کی یعنی میری گرفتاری کا حکم کبھی کا آیا ہوا ہے، لیکن میں نے اسے دبا لیا ہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے کہہ دیا ہے کہ یہ لڑکا اس صوبے دار کا بیٹا ہے جو 3 سال برما فرنٹ پر لڑا ہے، اسے ہم سنبھال لیں گے، لیکن آپ کا بیٹا اپنے ہاتھوں ہتھ کڑیاں پہن رہا ہے، یہ گولی کا نشانہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر کبھی آنسو گیس کا شیل اس کے منہ پر لگ گیا تو اس کا اتنا اچھا چہرہ بدصورت ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اندھا بھی ہو جائے گا۔ اس نقصان کے ساتھ آپ کے خاندان کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی پینشن روک لی جائے گی اور آپ دیگر مراحت کے بھی نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ اس نے بات ختم کی تو ہندو اور سکھ لیڈر باری باری بولے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں ملک کی آزادی کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں جتنی ہمارے خاندان کی بہتری کے ساتھ ہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو نہایت پیارے لہجے اور گہرے دوستانہ طریقے سے وہی دھمکیاں دیں جو سکھ تھانے دار دے چکا تھا۔ میرے والد صاحب پر گہرا اثر ہو رہا تھا، ان کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی، وہ ڈر گئے تھے۔ میں بھی چپ بیٹھا رہا، لیکن میری خاموشی کا باعث ڈر نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ان کی یہ باتیں اور یہ دھمکیاں اور مسلمان لڑکوں کو جلوسوں اور سیاسی سرگرمیوں سے ہٹانے کا یہ طریقہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ یہ لوگ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کے باپوں کے پاس جاتے اور انہیں ڈراتے تھے۔ لڑکے سناتے رہتے تھے، لیکن اللہ ان تمام باپوں کو جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں غریق رحمت کرے۔ ان میں بہت کم ایسے تھے جو ڈرتے تھے۔ باپ خود جنگ آزادی میں شریک تھے۔ میرے والد صاحب چونکہ فوجی تھے اس لیے ڈر گئے۔ انہیں پینشن بھی عزیز تھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بھی عزیز تھا۔
وہ چونکہ سیاسی میدان سے بہت دور رہے تھے، اس لیے قوم کے مسائل اور قوم کے دشمنوں سے واقف نہیں تھے۔ تھانے دار اور دوسرے لیڈر چلے گئے تو میں والد صاحب کے سامنے موجود رہا۔ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ والد صاحب مجھے مارشل لاء کے کسی ضابطے جیسا حکم دیں گے کہ آج سے تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے اور اب تمہیں کالج جانے کی بھی اجازت نہیں۔ انہوں نے تھانے دار اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے لڑکے کو کسی جلوس میں نہیں دیکھیں گے۔ ان کے جانے کے بعد والد صاحب کمرے میں ٹہلتے رہے، پھر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میری باتیں غور سے سننا بیٹا، والد صاحب ایسی آواز میں بولے جس میں فوجی دبدبا نہیں تھا۔ اس آواز میں پیار تھا، شفقت تھی اور اس میں کچھ التجا کا رنگ بھی تھا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے مقابلے میں ان پڑھ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کہ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا اور اونچے رتبے حاصل کرنے کے قابل بنا دوں گا۔ خدا نے مجھے ایک ہی لڑکا دیا، میں نے تمہیں تعلیم دلائی۔ تمہاری ایک بہن کو 10 جماعتیں پاس کروائیں، چھوٹی 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تمہیں میں ایم اے ضرور کرواؤں گا۔ تم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کے فوجی اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جہاں تبدیلی ہوتی ہے انہیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے آرام کا خیال زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں رکھتے، نہ ضرورت سمجھتے ہیں۔ ان کے بیٹے جوان ہو کر فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں تعلیم دلانے کے لیے تم سب کو امرتسر میں ہی رہنے دیا اور خود لنگر کی روٹیاں کھاتا رہا۔ میں نے پیٹ باندھ کر پیسہ بچایا اور اپنا آرام قربان کر دیا۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی کوئی حیثیت نہیں رہنے دی۔ جلدی ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے کام پر پوری توجہ دی اور افسروں کو خوش کرنے کے لیے میں نے خوشامد اور بھنگیوں جیسی غلامی کا طریقہ اختیار کیا۔ میں جب نائک اور حوالدار تھا تو میں نے صوبے داروں اور جمع داروں کے کوارٹروں میں جا جا کر ان کے ذاتی کام کیے، چغلیاں کیں اور جی حضوری اتنی کی کہ آج مجھے بیان کرتے شرم آتی ہے۔ اس بے ایمانی نے مجھے جمع داری اور پھر صوبے داری دی۔ انگریز افسروں کے آگے میں نے صرف سجدے نہیں کیے، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سب اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کیا۔ پھر جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ میری یونٹ کو برما فرنٹ پر بھیجا گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ برما فرنٹ کیسا تھا۔ موت کا خطرہ تو ہر وقت رہتا ہی تھا، لیکن زیادہ خطرہ بیماری کا تھا۔ وہاں کے جنگل مچھروں اور جونکوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں 2 بار سخت بیمار ہوا، دونوں بار ملیریا کا حملہ ہوا تھا۔ میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میں تمہیں جو خط لکھتا رہا اس میں اپنی بیماری کا ذکر تک نہ کیا۔ یہی لکھا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں تاکہ تم لوگ پریشانی سے بچے رہو۔ اتنی سخت بیماری کے بعد تو مجھے چھٹی لے لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے انگریز افسروں کو خوش کرنے کے لیے چھٹی نہ مانگی۔ دوسری بیماری کے بعد فرنٹ پر گیا تو میری ٹانگ میں گولی لگ گئی۔ خون اتنا نکل گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا اور چٹاگانگ بھیج دیا گیا۔ والد صاحب نے مجھے اپنی ٹانگ دکھائی۔ ران کے دونوں طرف زخموں کے بڑے ہی بھدے نشانات تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں اطلاع نہیں دی۔ ہسپتال سے خط لکھا تو اس میں خیر خیریت لکھی۔ میرا ایک دوست میرے وارڈ میں تھا۔ اس نے ایک روز میرے ساتھ افسوس کیا کہ مجھے گولی لگ گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے میں ایسی گولی سینے میں کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے یہ زخم بھی سہ لیے۔ میں نے جو مصائب برداشت کیے وہ تمہارے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتے بیٹا۔ یہ سب تمہاری تعلیم کی خاطر اور تمہاری بہنوں کے جہیز کی خاطر تھا۔ تمہاری بہنوں کا بوجھ تمہارے سر پر نہیں ڈالوں گا۔ میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ تم پڑھ لکھ کر اچھے رتبے کی نوکری کرو گے تو میرے اور اپنی ماں کے بڑھاپے کا سہارا بنو گے۔ میں تمہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنا رہا۔ مجھے پینشن مل جائے گی، زمین موجود ہے، گورنمنٹ بھی دے گی۔ میرے لیے اور تمہاری ماں کے لیے یہ بہت ہے۔ میں نے اپنی جوانی، اپنا آرام تمہارے لیے تباہ کیا، مگر تم مجھے معلوم نہیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو۔ کیا میں نے ساری عمر صرف اس لیے تباہ کی ہے کہ آخری عمر میں مجھے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں روزی سے محروم کر دیا جائے گا؟ کیا میرا بیٹا مجھے یہ صلہ دے گا؟ والد صاحب کی آواز بھر آ گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں انہیں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بڑا ہی لمبا لیکچر میرے دماغ میں آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میری تقریر سن کر وہ اپنے خیالات بدل دیں گے اور مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کریں گے، لیکن ان کی باتیں سن کر اور ان کے آنسو دیکھ کر میرے دماغ میں نہ کوئی لیکچر رہا، نہ کوئی تقریر۔ میرے والد صاحب فطرتاً خوشامدی نہیں تھے، بزدل بھی نہیں تھے۔ وہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ برادری میں ان کا اچھا مقام تھا۔
दूसरों को बातों के वजन से और ज़रूरत पड़े तो रौब से भी दबा लिया करते थे। उस शख्स ने मेरी खातिर अफसरों की खुशामदें की और सर झुकाए रखा। मुझे वालिद साहब की वो उम्र याद आई जब मैं बच्चा था। उनके चेहरे पर जवानी की रौनक थी, जिस्म भरा हुआ था, मगर अब उनका चेहरा बर्मा फ्रंट ने, मलेरिया के हमलों ने और कमजोरी ने और बर्मा जैसे पहाड़ी और जंगलाती इलाके की जंग ने चूस लिया था। जिस्म में मेरे बचपन के दौर वाली ताकत नहीं रही थी। उन्होंने ये कुर्बानी मेरे लिए और मेरी बहनों के लिए दी थी। उनके लहजे में इल्तजा का रंग और आंखों में आंसू देखकर मैंने अपने आप से कहा, मेरे बाप ने मेरे लिए हिंदू, सिख, ईसाई और अंग्रेज अफसरों की खुशामदें की और उनकी खुशनूदी के लिए जाने कैसे कैसे घटिया काम किए। ये बाप अपने बेटे की खुशामद नहीं करेगा। मैं इस बाप से कहूंगा कि मुझे हुक्म दो। अब्बा जी, मैंने कहा, मैं आइंदा किसी जलूस में शरीक नहीं होऊंगा। इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि दूसरे मुसलमानों को नहीं तो अपनी बरादरी के रवैये को जरूर देख लेना। मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा, मगर मुझे डर यह है कि बरादरी आपको अंग्रेजों का पिट्ठू कहकर आपके साथ कता ताल्लुक कर लेगी। उस वक्त कौम अंग्रेजों के बहुत बड़े पिट्ठू खिजर हयात टवाना के खिलाफ लड़ रही थी। वालिद साहब ने कोई जवाब न दिया। उनके चेहरे पर इसी खुशी ने रौनक पैदा कर दी कि उनके बेटे ने उनका कहा मान लिया है। मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने दिल पर सही मायनों में बहुत वजनी पत्थर रख लिया था। मुझे मालूम था कि मैं अपने साथियों को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। वो मुझे ढूंढेंगे और मैं छुपता फिरूंगा। मेरे नौजवान साथियों पर लाठियां बरस रही होंगी, उन पर गोलियां चल रही होंगी और मैं घर में छुपकर औरतों की तरह आंसू बहाया करूंगा। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि ए खुदा, मेरे वालिद साहब के दिल में वही शमा जला दे जो मेरे दिल में जल रही है। मैंने 4 रोज घर में कैद रहकर गुजारे। 2 बार मेरे साथी मेरे घर आए। मेरे कहने पर मेरे वालिद साहब ने उन्हें कहा कि मैं लाहौर चला गया हूँ। 2-3 लड़कियां भी आई थीं जिन्हें मैंने नहीं देखा। मेरी बहनों के पास बैठकर चली गईं। ये लड़कियां यही मालूम करने आई थीं कि मेरी बहनें बाहर क्यों नजर नहीं आती और मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। उनके जाने के बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि उससे झूठ नहीं बोला गया। उसने लड़कियों को यह बताने के बजाय कि मैं लाहौर चला गया हूं, उन्हें बता दिया कि हमारे वालिद साहब पेंशन पर घर आ गए हैं और उन्होंने हम सबको सियासी सरगर्मियों से रोक दिया है। उससे अगले रोज का वाकया है। मैं दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में लेटा और मेरी आंख लग गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख खुल गई। दिल बोझल था। आंख किसी औरत की ऊंची ऊंची बातों से खुली थी। वो मेरे साथ वाले कमरे में बोल रही थी। मैंने दोनों दरवाजों के दरमियान वाले दरवाजे के साथ कान लगाया। आवाज तो मैं सुन रहा था, मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहचान लिया। ये एक नौजवान लड़की जाहिदा की आवाज थी। उस वक्त वो सेकंड ईयर की तालिबा थी और तकरीर करने की माहिर तस्लीम की जाती थी। औरतों के जुलूसों की इब्तदा उसी ने की थी। नौजवान लड़कियों को भी वो ही बाहर लाई थी। ये अलग बात है कि उस कारनामे का सेहरा 4 बड़ी बेगमों ने अपने सर सजा लिया है। उसके पीछे दरअसल जाहिदा और उसकी 4-5 सहेलियों का हाथ था। हकीकत यह है कि मैदान अमल में कूदने का कारनामा हर उस खातून का कारनामा है जो घर से निकल आई और मर्दों के दोष बदोश बरतानवी इस्तबदाद के खिलाफ लड़ी थी। जाहिदा शायद बहुत देर से मेरे वालिद साहब से हम कलाम थी। वो अपनी मखसूस जोशीली और जज्बाती आवाज में कह रही थी, आप उस अंग्रेज के लिए जापानियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं जिसने मरहटों को साथ मिलाकर सुल्तान टीपू को शिकस्त दी थी। उस अंग्रेज ने सिखों को साथ मिलाकर सैयद अहमद शहीद को शिकस्त दी। इस अंग्रेज ने सन 1857 के मुजाहिदीन आज़ादी को तोपों के दहानों के आगे बांधकर तोपें दागी, उन्हें दरख्तों के साथ फांसी देकर लटकाया और मुसलमानों के घरों को लूटा, आग लगाई और पर्दा नशीन लड़कियों को जलील ख्वार किया। दिल्ली की जामिया मस्जिद को अस्तबल बनाया। आज फिर हिंदू और सिख अंग्रेजों के दोस्त बन गए हैं। तारीख आज अपने आप को दोहरा रही है। मोहम्मद बिन कासिम आपकी बेटियों जैसी एक लड़की की पुकार पर कहां से कहां तक आन पहुंचा। उन्होंने घर छोड़े, यहां आकर जाने कुर्बान की और इस मुल्क में इस्लाम फैलाया। आपने मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को अपने घर में कैद कर लिया है। जाहिदा की आवाज जज्बे के जोश और जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी थी। वो कह रही थी, आप उन हिंदुओं और सिखों की धमकियां सुनकर डर गए हैं जो सदियों हमारे आबाओ अजदाद के गुलाम रहे हैं। आपको अंग्रेज के हुक्म पर जान देना ज्यादा अच्छा लगा और जिस रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے جہاد سے آپ اپنے بیٹے کو روک رہے ہیں۔ آپ صرف اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں کہ آپ مسلمان باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ آپ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ چھوڑیں اس مذہب کو، ہندو یا سکھ ہو جائیں۔ میں نے یہ جو دو چوڑیاں پہن رکھی ہیں یہ آپ پہن لیں۔ آپ میں غیرت نہیں، آپ بزدل ہیں، مرتد ہیں۔ آپ کی رگوں میں سومناتھ کے پجاریوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ مجھے دیکھیں، آپ کی بیٹی ہوں۔ باہر سڑکوں پر اور بازاروں میں مجھے اور مجھ جیسی لڑکیوں کو دیکھیں۔ آپ مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ کرائے کی لڑائی لڑ کر آپ سینہ چوڑا کر کے پینشن پر آ گئے ہیں۔ ٹیپو شہید کے یہ الفاظ آپ کے کانوں میں نہیں پڑے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ گیدڑوں کی طرح زندہ رہیں، پینشن کھائیں اور انگریز کی عطا کی ہوئی جاگیر کا اناج کھائیں۔ میرا خون کھول رہا تھا، میں اپنے والد صاحب کو جانتا تھا۔ وہ فوج میں خوشامدی رہے ہوں گے لیکن برادری میں کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ والد صاحب زاہدہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ زاہدہ کی آواز غسیلی اور پہلے سے زیادہ جذباتی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے والد صاحب کی ہلکی سی ہوں اور ہاں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زاہدہ نے کہا، آپ تاریخ پڑھیں۔ قوم کو جب بھی شکست ہوئی ہے آپ جیسے غداروں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ آپ جیسے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو کفار کے ہاتھوں بے آبرو کروایا ہے۔ خدا آپ کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور زاہدہ تڑاق تڑاق قدم اٹھاتی کمرے سے نکلی اور چلی گئی۔ میں دروازے سے ہٹ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ والد صاحب میرے کمرے میں آ گئے۔ جبار، والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور تمہیں کس طرح جانتی ہے؟ کون سی لڑکی ابا جی؟ میں نے اٹھ کر انجان بنتے ہوئے کہا، میں تو سویا ہوا تھا۔ تمہاری بہنیں اسے جانتی ہیں، والد صاحب نے کہا، اس کا نام زاہدہ ہے۔ میں نے والد صاحب کو بتایا کہ زاہدہ کون ہے اور وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے تفصیل سے بتا کر یہ بھی کہہ دیا، آپ اس کے والد صاحب سے ملیں، وہ اپنی اس بیٹی کا نام فخر سے لیا کرتے ہیں۔ اسے تحریک میں شامل ہونے سے روکتے نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایسی بیٹی پر باپ کو فخر ہی کرنا چاہیے، والد صاحب نے کہا۔ میں حیرت سے والد صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ فوجی انداز سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ وہ رک گئے اور میری طرف دیکھ کر فوجی لہجے میں بولے، جبار، تم اپنا کام جاری رکھو۔ کون سا کام ابا جی؟ یہی جو تم باہر جا کر کیا کرتے تھے، والد صاحب نے کہا۔ اس لڑکی نے میرے ایمان کو جگا دیا ہے۔ تم جلسوں اور جلوسوں میں جایا کرو، ان کے یہ الفاظ مجھے ساری عمر یاد رہیں گے۔ انہوں نے کہا، میں نے گیدڑوں کی طرح عمر گزار دی ہے، میں تمہیں گیدڑ نہیں بننے دوں گا۔ جاؤ، شیر بن کر دکھاؤ۔ والد صاحب جذبات میں آ گئے تھے۔ یہ زاہدہ کی کرامت تھی۔ انہیں ابھی پوری طرح علم نہیں تھا کہ قوم کی سرگرمیاں اور مقاصد کیا ہیں۔ یہ میں نے انہیں بعد میں بتا دیے تھے، لیکن اس روز زاہدہ ان کے صرف جذبات کو بھڑکا کر گئی تھی۔ زاہدہ کھلتے ہوئے گندمی رنگ کی لڑکی تھی۔ یہ رنگ کبھی سفیدی مائل ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے نقوش تیکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں جادو کا سا تاثر تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی آنکھیں انسان پر ہیپناٹزم کا سا اثر کرتی تھیں۔ دانت زیادہ ہی چمکیلے تھے اور اس کے ہونٹوں پر قدرتی مسکراہٹ تھی۔ زندہ مزاج لڑکی تھی، بدن شریرا اور پھرتیلا، اور وہ ذہنی طور پر چست اور ہوشیار تھی۔ ہنسی مذاق کے موڈ میں ہو تو وہ اجڑ سی دیہاتن لگتی تھی، لیکن تقریر کرنے کھڑی ہوتی تھی تو ہجوم کو سن کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور لڑکیاں تھیں، سب میں زاہدہ جیسے اوصاف تھے۔ آج ہر لڑکی گمنام مجاہدہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ انہیں کبھی بھی نہیں جان پہچان سکے گی۔ جب سے آپ نے حکایت میں طاہرہ نام کا ایک ناول قسط وار شائع کرنا شروع کیا ہے، میرے ذہن میں ناول کی مرکزی کردار طاہرہ کا تصور زاہدہ کا سراپا بن گیا ہے۔ کئی بار خیال آیا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ نے امرتسر میں زاہدہ کو تو نہیں دیکھ لیا تھا۔ میں جو تحریک پاکستان کے ہنگامہ خیز دور کا مجاہد ہوں، وثوق سے کہتا ہوں کہ طاہرہ کا کردار فرضی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ناول نویس ہوتا تو زاہدہ کی شکل و صورت، سیرت اور کارناموں کو طاہرہ کے مصنف کی طرح موتیوں جیسے الفاظ میں بیان کرتا۔ میں پھر سے تحریک کے ہنگاموں میں شامل ہو گیا۔ والد صاحب نے دلچسپی سے پوچھا کہ یہ تحریک ہے کیا اور لایا عمل کیا ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا۔ 2 روز کے بعد ہی 2 ہندو لیڈر اور ایک سکھ ہمارے گھر آئے۔ ان کے ساتھ سکھ تھانے دار تھا۔ ایک ہندو لیڈر نے بات شروع کی، کہنے لگا،
آپ کے بیٹے کو ہم نے پھر جلوسوں کے ساتھ بھاگتے دوڑتے دیکھا ہے۔ یہ گرفتار ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کیا نقصان پہنچے گا۔ والد صاحب نے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے اس ہندو کو اس سے آگے بولنے نہ دیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تحمل سے بولے، لالا جی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ مجھے کیا کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن میں اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو قوم سے الگ نہیں کر سکتا۔ جاپانیوں نے مجھے مارنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں ان کی گولی سے بچ بھی نہیں سکا، لیکن مرا بھی نہیں۔ میں اگر انگریزوں کے لیے گولی کھا سکتا ہوں تو اپنی قوم کے لیے ہم باپ بیٹا اکٹھے گولی کھائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں روکوں گا۔ سرکار سے کہہ دو کہ میری پینشن روک لے۔ اس کے بعد والد صاحب نے ان کی جو توہین کی، اسے یہ ہندو اور سکھ ساری عمر نہیں بھولیں گے۔ والد صاحب نے کہا، آپ میرے گھر سے تشریف لے جائیں۔ یہاں کے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں ہندو اور سکھ آتے ہیں تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ بے شک میں نے والد صاحب کو اچھی طرح ذہن نشین کروایا تھا کہ ہماری تحریک کا مقصد اور ہمارا پروگرام کیا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے زاہدہ کا کارنامہ کہوں گا کہ والد صاحب کے خیالات بدل گئے تھے۔ میرے والد صاحب کے خیالات میں اسی نے انقلاب برپا کیا تھا۔ ان ہندوؤں اور سکھ لیڈروں سے یہ سلوک کر کے والد صاحب نے مجھے اور شیر بنا دیا۔ زاہدہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ اب ابا جی روکتے تو نہیں؟ زاہدہ نے کئی پتھروں کو موم کیا اور دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ بنایا تھا۔ ٹوانا وزارت کے خلاف جو ہنگامہ خیز تحریک چلی تھی اس کا مرکز لاہور تھا۔ حکومت مظاہرین پر دل کھول کر تشدد کر رہی تھی۔ ایک روز ہمیں امرتسر میں اطلاع ملی کہ لاہور مال روڈ پر عورتوں کے جلوس پر آنسو گیس پھینکی گئی اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے۔ کئی عورتوں کو پولیس نے گھسیٹ گھسیٹ کر لاریوں میں پھینکا اور انہیں لے گئے۔ ان دنوں پنجاب کے اخباروں پر سینسر آئی تھی۔ ان جلوسوں اور مظاہروں کی کوئی خبر یا کوئی تصویر شائع نہیں کی جاتی تھی، پھر بھی خبریں ہر جگہ پہنچا دی جاتی تھی۔ یہ مسلم لیگ کے ورکروں کا انتظام تھا۔ وہ خبر نامہ سائیکلو سٹائل کر کے دستی ہر شہر اور قصبے میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ صوبے کے باہر کے مسلمان اخبار یہ خبریں چھاپ کر دیا کرتے تھے۔ امرتسر لاہور سے دور نہیں تھا۔ لاہور کی خبر اسی رات امرتسر پہنچ جاتی تھی۔ اب لاہور سے خبر آئی کہ عورتوں کے جلوس پر پولیس نے تشدد کیا ہے تو امرتسر کے مسلمان آگ بگولا ہو گئے۔ ہم سب نعرے لگانے لگے، لاہور چلو، لاہور چلو۔ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ ہمیں مسلم لیگ کے مقامی دفتر سے لاہور جانے کا حکم ملا تھا یا ہم نوجوانی کے جوش میں خود ہی لاہور کو چل پڑے تھے۔ اس وقت کے نوجوان ڈسپلن اور احکام کے اس قدر پابند رہتے تھے کہ از خود کارروائی کرنے کو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ شاید ہمیں کسی لیڈر نے ہی حکم دیا تھا کہ لاہور میں پولیس نے خواتین پر تشدد کیا ہے، اس کے جواب میں اس سے زیادہ ہنگامہ خیز کارروائی کی جائے۔ ان دنوں لاہور میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ سرکاری عمارتوں اور دفتروں پر مسلم لیگ کے جھنڈے چڑھائے جا رہے تھے۔ لاہور کی فضا آنسو گیس سے بوجھل اور اشک بار رہتی تھی۔ سڑکوں پر خون عام سی بات بن گئی تھی۔ نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، جیلیں نوجوانوں سے اٹ گئی تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ فرنگی قدم جمانے کے لیے تشدد میں بے رحمی سے اضافہ کر رہا تھا۔ ہندو لیڈروں کا یہ دعویٰ پارا پارا ہو چکا تھا کہ ہندوستانی ایک قوم ہے اور مسلمان الگ قوم نہیں۔ مسلمانوں نے قہر و غضب سے اور خون کے نذرانوں سے ثابت کر دیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان الگ قوم ہیں اور اسی ملک میں الگ مملکت بنا کر رہیں گے۔ ہم کم و بیش 40 نوجوان تھے جو دو بزرگوں کی قیادت میں صبح کے وقت لاہور پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ 10-12 لڑکیاں تھیں جن میں زاہدہ بھی تھی۔ یہ زاہدہ کا جاں باز گروہ تھا۔ ہمارے دو بزرگ قائدین نے لاہور مسلم لیگ سے جلوس کا پروگرام پوچھا اور احکامات لیے۔ ہم جو نوجوان تھے لاہور کے نوجوانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے تازہ فلموں اور لذیذ ناولوں کے متعلق نہیں پوچھ رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے کپڑوں کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ لاہور کا فیشن کیا ہے۔ ہم ٹوانا وزارت کو اکھاڑنے، اس کے بعد انگریزوں کے خلاف شدید اقدامات کرنے اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں دو نوجوان جو کالج کے طلباء تھے، میں ان کے نام نہیں جانتا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جاں بازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو اگر پاکستان کا مطالبہ تسلیم نہ ہوا تو گوریلا آپریشن شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیا تھا، یہ باقاعدہ پلان تھا۔ ان نوجوانوں کو کہیں درے پردہ گوریلا ٹریننگ مل رہی تھی۔
हथियारों और डायनामाइट के लिए उन्हें मुसलमान फौजियों ने यकीन दिला दिया था कि चुरा कर दे देंगे। सरहद के कबायली इलाके से राइफलों का इंतजाम भी कर लिया गया था। कबायली लीडरों ने तजर्बाकार पठान गोरीले भेजने का वादा किया था। हमने जो अमृतसर से आए थे, उस प्लान में शामिल होने की पेशकश की। लाहौर के लड़कों ने बताया कि उस जांबाज गिरोह में हर किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए तरबियत याफ्ता नौजवानों को शामिल किया जा रहा था, और ऐसे नौजवानों को जो ठंडे मिजाज के हों और जज्बात के जेर असर भड़क उठने वाले ना हों। ये जिंदगी और मौत की जंग थी जो अकल और ठंडे दिल से, मगर जान हथेली पर रख कर लड़नी थी। ये तो बड़ी लंबी बातें हैं, याद आती हैं तो कहीं खत्म होती नजर नहीं आती। आज के नौजवानों को उस दौर के जज्बे और वाकयात का इल्म होना चाहिए। हमारी निस्बत आज के नौजवानों पर ज्यादा नाजुक और पुरखतर जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। मैं कह नहीं सकता कि हमारे बच्चे इन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकेंगे या नहीं। मैं तो उस रोज का वाकया सुना रहा था जब हम लाहौर आए थे। दिन के पिछले पहर बहुत बड़े जलूस का प्रोग्राम था। हमें यह मालूम नहीं था कि जलूस का प्रोग्राम क्या है। सिर्फ लीडरों और मुंतजमीन को मालूम था। मुझे इतना याद है कि बहुत बड़े हमले का अंदाज नजर आ रहा था। जलूस के आगे आगे सरों को झटके दे देकर कलमा शरीफ पढ़ने वालों ने ऐसा तासुर पैदा कर दिया था जैसे हम सब वापस ना आने के लिए जा रहे हों। जलूस में लड़कियां भी थीं जिनके इर्द गिर्द कॉलेजों के तुलबा और मुस्लिम नेशनल गार्ड ने हिसार खींच रखा था। खवातीन के ये मुहाफिज पुलिस से भी टकरा जाया करते थे और जान की बाजी लगाकर लड़कियों की हिफाजत करते थे। जलूस सेक्रेटेरिएट के सामने जा पहुंचा जहां पुलिस की बेअंदाज नफरी ने मोर्चाबंदी कर रखी थी। उनमें लाठियों से मुसल्ला नफरी भी थी, राइफलों से मुसल्ला भी, और गैस के गोले फेंकने वाली नफरी अलग तैयार खड़ी थी। आपको मालूम है कि सेक्रेटेरिएट में वजीरों के दफ्तरों के अलावा गवर्नर का दफ्तर भी ऐसा ही अहम था जैसे पूरे बरतानिया का दिफा। अचानक जलूस के हर अव्वल ने सेक्रेटेरिएट के गेट पर हल्ला बोल दिया। गेट बंद था। उस वक्त भी ये गेट ऐसा ही था जैसा आज है। मैंने देखा कि बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां गेट पर चढ़ रही थी। फिर उन्होंने गेट खोल दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैदान जंग में लड़े जाने वाले फौजी मार्के की सूरत थी। धमाके थे और अल्लाह अकबर के नारे। गैस के गोले फायर हो रहे थे, उनमें शायद राइफलों के धमाके भी थे। मुसलमान बढ़ बढ़ कर सेक्रेटेरिएट पर हल्ला बोलते थे। बहुत से लोग अंदर चले गए थे। यह गालिबन वही दिन था जिस दिन गवर्नर के दफ्तर पर किसी लड़की ने सब्ज परचम चढ़ा दिया था। मैं वसूख से नहीं बता सकता कि परचम चढ़ाने वाली लड़की कौन थी। वहां किसी को किसी का होश नहीं था। आंसू गैस इस कदर ज्यादा फेंकी गई कि उसके बादलों में कुछ नजर नहीं आता था और आंखों से पानी बह रहा था। मैंने कई नौजवानों को गिरते भी देखा था। मैं अभी गेट के अंदर नहीं गया था। मुझे अपने अमृतसरी साथियों का कुछ पता नहीं था कि कहाँ हैं। मैं गैस से अंधी की हुई और पानी बहाती हुई आंखों से गेट की सिमत का अंदाजा करके तेजी से चल पड़ा। मेरी पीठ पर गर्दन के साथ इतनी जोर से लाठी पड़ी कि मैं चकरा गया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन ऐसा चक्कर आया कि मैं गिर पड़ा। मैं बेहोश हो चुका था। बेहोश होने से एक दो सेकंड पहले मैंने महसूस किया था जैसे किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर घसीटा हो। ये पुलिस का ही हाथ हो सकता था। मुझे अब जेल में बंद होना या पुलिस के तशद्दुद से हमेशा के लिए खत्म होना था। होश ठिकाने आए तो मैं एक कमरे में पलंग पर पड़ा था। सबसे पहले छत पर नजर पड़ी, जिसे मैं किसी थाने की हवालात की छत समझा। ये जेल खाना नहीं हो सकता था। मुझे अपने पास आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा दो आदमी मेरे करीब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मेरी खुली हुई आंखें देखकर मुझसे पूछने लगे कि मैं कैसा हूं। मेरी गर्दन और कंधे अकड़ गए थे। ये लाठी के आहनी हिस्से की जर्ब थी जिसने रीढ़ की हड्डी को सुन्न कर दिया था। मैं उनसे पूछ भी ना सका था कि वो कौन हैं और मैं कहाँ हूँ कि दरवाजा खुला और जाहिदा कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ अमृतसर की तीन लड़कियां थीं। जाहिदा ने मुझसे हाल अहवाल पूछा। मैंने अपना हाल बताया। फिर मुझे बताया गया कि मुझे बेहोशी में एक डॉक्टर देख गया था। मुख्तसर ये कि मैं जब लाठी की जर्ब से गिरा था तो जाहिदा दो लड़कियों के साथ कहीं करीब ही थी और उन लड़कियों ने मुझे इत्तफाक से देख लिया था। बेहोशी से पहले मुझे घसीटने वाला हाथ जाहिदा का था। उन तीन लड़कियों ने मुझे वहां से घसीटा, कुछ उठाया। फिर लाहौर के दो तीन लड़के उनके साथ मिल गए और इस तरह मुझे मैदान जंग से महफूज मुकाम की तरफ रवाना कर दिया गया। सिर्फ मुझे ही वहां से नहीं उठाया गया,
لڑکیوں اور لڑکوں نے اسی طرح زخمی اور بے ہوش لڑکیوں اور لڑکوں کو اٹھایا تھا، مگر ایسے زخمی بھی تھے جنہیں پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ مجھے یہ دو حضرات جو میرے پاس بیٹھے تھے اپنے گھر لے گئے۔ یہ مکان پرانی انارکلی میں بالائی منزل پر تھا۔ میں آج تک ان دو حضرات کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں مل سکے۔ وہ غالباً کرایہ دار تھے۔ مکان تو موجود ہے، مگر وہاں پاکستان بننے کے بعد کوئی اور خاندان آ گیا تھا۔ زاہدہ اور اس کی سہیلیوں کی آنکھیں آنسو گیس سے سوجی ہوئی تھیں، تینوں کے بال بکھرے ہوئے اور ایک کی قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اسے پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ لاہور کے 3-4 لڑکوں نے اسے کانسٹیبلوں سے چھینا تھا۔ اس میں ایک لڑکا تو زخمی ہو گیا تھا، میں خاصی زیادہ تکلیف میں تھا۔ ہم دوسرے دن ریل گاڑی سے امرتسر پہنچے۔ تمام لڑکے اور لڑکیاں آ گئے تھے۔ سب کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے محاذ سے آئے ہوں۔ آنکھیں سب کی سوجی ہوئی تھیں۔ زاہدہ اور اس کی ان دو سہیلیوں کی آنکھیں جنہوں نے مجھے اٹھایا اور محفوظ مقام تک پہنچایا تھا، اگلے روز سوجن اور جلن سے تقریباً بند ہو گئی تھیں۔ وہ دوسرے دن بھی کھانس رہی تھیں۔ گیس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے وصول کیا تھا۔ یہ تھیں جنگ آزادی کی مار کا آرائیاں۔ آج ہم کسی کو سناتے جھینپ جاتے ہیں۔ آج کی نسل انہیں افسانے سمجھتی ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا تو باپ کی حیثیت سے وہ فکر مند ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن امرتسر کے مسلمان کی حیثیت سے ان کا رویہ وہی تھا جو امرتسر کے دوسرے مسلمانوں کا تھا۔ ان کے جذبے امڑ آئے اور والد صاحب خود بھی تحریک کی سرگرمیوں میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے، مگر ہمارے لیے، یعنی میرے، زاہدہ اور اس کی سہیلیوں کے لیے، لاہور کا مارکا آخری مارکا ثابت ہوا۔ مجھے کندھوں کی چوٹ نے اور ان لڑکیوں کو گیس زدہ آنکھوں اور پھیپڑوں نے کئی روز اٹھنے نہ دیا۔ ہم میدان میں آنے کے قابل ہوئے تو یہ خوشخبری سنی کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے اور خضر حیات ٹوانا کی وزارت مستعفی ہو گئی ہے۔ ہماری جنگ اس انگریز نواز وزارت کے استعفے پر ختم ہونے والی نہیں تھی۔ ہمارا عزم اپنی آزاد مملکت کا حصول تھا، لیکن اس وزارت کو جس طرح قوم نے توڑا تھا، اس سے انگریز کی کمر ٹوٹ گئی۔ انگریز، ہندو اور سکھ قائل ہو گئے کہ اس قوم کے مطالبے کو رد کرنا ممکن نہیں۔ کہاں ہندو مسلمانوں کو محکوم بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جس روز ٹوانا کا تختہ الٹ گیا، اس سے اگلے روز ہمیں امرتسر میں اطلاع ملی کہ سکھوں کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے لاہور اسمبلی ہال کے سامنے کھڑے ہو کر کرپان نیام سے نکالی اور کرپان لہرا کر کہا، پاکستان کا فیصلہ میری کرپان کرے گی۔ یہ ایک سکھ کی گیدڑ بھبکی یا کھوکھلی دھمکی نہیں تھی۔ سکھ مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ مسلمان بھی تیار تھے، مگر مسلمان نہتے تھے۔ انہیں سرکار نے بالکل ہی نہتا اس طرح کر دیا کہ آئے دن مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی ہونے لگی۔ میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا تھا۔ ہر سکھ کو اپنے ساتھ کرپان رکھنے کی اجازت تھی، کیونکہ کرپان لٹکائے پھرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ مسلمانوں کو چھوٹا سا چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یوں کہہ لیں کہ سکھوں اور ہندوؤں کو انگریزوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ان حالات میں سکھ جو جنگ لڑنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کا قتل عام بن گیا۔ امرتسر میں مسلمانوں کے قتل کی اکا دکا وارداتیں ہونے لگیں۔ جہاں کہیں سکھوں کو کوئی مسلمان مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ پولیس رپورٹ رجسٹر نہیں کرتی تھی۔ ہم لوگوں نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ رات کو ہم گلیوں میں نکل جاتے، کوئی قسمت کا مارا اکیلا سکھ مل جاتا تو اسے قتل کر دیتے۔ دونوں طرف قتل کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ سرکاری حکم جاری ہوا کہ جس محلے میں دوسرے فریق کا کوئی آدمی قتل ہوگا، اس سارے محلے سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ ہم نے اس کا یہ علاج کیا کہ اپنے محلے سے گزرتے ہوئے کسی سکھ کو قتل کرتے اور لاش اٹھا کر ہندوؤں کے محلے میں پھینک آتے۔ اس کا جرمانہ ہندوؤں کے محلے سے وصول کیا جاتا۔ زیادہ تر مقتول مسلمان تھے۔ اس پر ظلم یہ کہ صرف مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی ہوتی۔ اس تلاشی کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی مسلمان کے ہاں کوئی ہتھیار نہ رہے۔ شہر میں بعض جگہوں پر کھلی لڑائیاں بھی ہوئیں اور گرفتار صرف مسلمان ہوئے۔ اب لڑکیوں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ ہم ان کے گھروں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ سکھوں کی نظریں ان لڑکیوں پر جمی ہوئی ہیں۔ 3 جون سن 1947 کے روز ہندوستان کے مسلمانوں نے آخری فتح حاصل کر لی۔ ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ سرحدوں کا تعین، سامان اور سرکاری خزانے کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی امرتسر گلیوں کی لڑائی کا میدان جنگ بن گیا۔ نہتا ہونے کی وجہ سے نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہو رہا تھا،
लेकिन कहीं भी मुसलमानों ने पीठ नहीं दिखाई। मैं बहुत से ऐसे मार्के सुना सकता हूँ, लेकिन असल कहानी रह जाएगी। सिर्फ चौक परागदास का मार्का सुना देता हूँ। चौक परागदास में एक मस्जिद थी जिसके इर्द गिर्द मुसलमानों के चंद एक घर थे। बाकी तमाम मोहल्ला हिंदुओं का था। कुछ सिखों के घर भी थे। एक रात हिंदुओं और सिखों ने उन मुसलमान घरों पर हमला कर दिया। किसी औरत और बच्चे को भी जिंदा ना छोड़ा। शहीदों की तादाद 100 के लगभग थी। शहर में फौज भी थी। फौजी अफसरों से मिलकर उस मोहल्ले से शहीदों की लाशें उठाईं। एक ही बार 100 जनाजे उठे। ये सब पाकिस्तान के नाम पर शहीद हुए थे। आज वो दुश्मन की जमीन में दफन है और तारीख उनसे बेखबर है। मुसलमानों ने जवाबी हमले का प्लान बनाया। हम कोई हथियार नहीं उठा सकते थे। फैसला किया गया कि आइंदा जुमा की नमाज चौक परागदास की मस्जिद में पढ़ी जाएगी। मुसलमानों ने जबानी जबानी हर मुसलमान घर में यह हिदायत पहुंचा दी कि नमाज के लिए जो भी आएगा मिट्टी का लोटा साथ लाए। वजू के लिए पानी से भरा हुआ लोटा साथ रखना कोई जुर्म नहीं था। मुसलमान मिट्टी के लोटे उठाए मस्जिद में पहुंच गए। फौज भी पहुंच गई। फौज को शायद इल्म हो गया था कि मुसलमान जो लोटे लेकर जा रहे हैं ये वजू के लिए नहीं, बल्कि ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। लोटों की हकीकत यही थी। जिन मुसलमान लोटों में जो पानी ले गए थे उसमें उन्होंने पिसी हुई लाल मिर्चें मिला ली थीं। मुसलमान खुली जंग के लिए चौक परागदास में इकट्ठे हुए थे। नमाज पढ़कर हम बाहर निकले और नारों की जबान में सिखों को ललकारा। सिख तैयार थे। उन्होंने करपानों से हमला कर दिया। मुसलमानों ने लोटों से मुकाबला किया। फौज पहले तो तमाशा देखती रही। फौजी अफसरों को तवक्को थी कि मुसलमानों का नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन देखा कि मुसलमानों के लोटों की जरबों से सिख गिरने लगे हैं और गिरने वाले सिखों की करपानें मुसलमानों के हाथों में चली गई हैं। तो फौज ने मुदाखलत की, जिसका निशाना मुसलमान बने। अलबत्ता सिखों पर वाजिया हो गया कि इस्लाम के बेतेग सिपाही लोटों से भी लड़ सकते हैं और उन्हें इतनी आसानी से शिकस्त नहीं दी जा सकती जैसा कि सिखों को तवक्को थी। जूं-जूं आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा था, मुसलमानों पर सिखों के हमले बढ़ते जा रहे थे। 14 अगस्त 1947 तक अमृतसर मुसलमानों के खून से लाल हो गया था। मुसलमान शरीफपुरा के पनाहगुजीन कैंप में कुनबा दर कुनबा जमा हो रहे थे। उस कैंप की हिफाजत मरहटा रेजिमेंट के सुपुर्द थी। कैंप में शहर और मज़ाफ़ात के लाखों पनाहगज़ीन जमा हो चुके थे। हम नौजवान उनकी देखभाल करते थे। हमें पता चला कि मरहटा रेजिमेंट पनाहगज़ीनों को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाए हुए है। रियासत पटियाला की फौज भी आ गई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें यहाँ तक इल्म हो गया कि हमला किस रात को होगा। चंद एक बुजुर्ग मुसलमान अंग्रेज अफसरों के पास गए और उन्हें फौज के अजाइम से आगाह किया और दरखास्त की कि कैंप की हिफाजत के लिए मुसलमान फौजी बुलाए जाएं। किसी दर्दमंद अंग्रेज फौजी अफसर ने दरखास्त पर तवज्जो दी और बिलोच रेजिमेंट की मुसलमान कंपनियों को कैंप की हिफाजत की ड्यूटी दे दी और मरहटा रेजिमेंट को वहां से हटा दिया गया। हमारी उस बलोच रेजिमेंट ने महाजरीन को पाकिस्तान तक पहुंचाने की मुहिम में जो दलेराना किरदार अदा किया था, वो हमारी फौज की तारीख का काबिल फख्र बाब है। ये दास्तान चंद सफ़ों में बयान नहीं की जा सकती। मैं अपनी और जाहिदा की कहानी पर आता हूँ। कैंप में जाहिदा से मुलाकात होती रहती थी। वो अपने कुनबे के साथ थी, जिसमें उसके वालिद साहब, दो छोटे भाई, एक बहन और वालदा थी। उसकी बहन की उम्र 16-17 साल थी। भाई उससे भी छोटे थे। जाहिदा कैंप में दूसरे पनाहगुजीन कुनबों की देखभाल और हौसला अफजाई में लगी रहती थी। हमने पहला योम आज़ादी उसी कैंप में मनाया। नारों से हमारे सीने फटे जा रहे थे। हम देख ना सके कि पाकिस्तान में आज़ादी का पहला दिन किस तरह मनाया गया था। मैं 14 अगस्त की सुबह जाहिदा को मुबारकबाद देने जा रहा था। वो सामने से आ रही थी। मुझे देखकर दौड़ पड़ी और लोगों के हजूम में मुझसे बगलगीर हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को बाजुओं में जकड़े रखा। मुझे जाहिदा की सिसकियां सुनाई दी। वो रो रही थी। ये खुशी का रोना था और ये जज्बात की शिद्दत की इंतहा थी। उसके बाद मैं जाहिदा को ना देख सका। हम कैंप से पाकिस्तान को रवाना हो गए। ये सफर कैसा था? बड़ी लंबी और जानकार उदाद है। जो काफिले बलोच रेजिमेंट की हिफाजत में आते थे, वो खैरियत से लाहौर पहुंच जाते थे और जो अज खुद चल पड़े, वो लाशों और जख्मियों के काफिले बन गए। हम लाहौर पहुंच गए। नई जिंदगी का आगाज हुआ। ठिकाना मिल गया, रोजगार भी मिल गया। वालिद साहब को जमीन मिल गई और चंद सालों में हम अमृतसर से बेहतर जिंदगी बसर करने लगे। फिर मेरी शादी हुई। वालिद साहब फोत हो गए। मेरी बहनें भी ब्याही गईं।
ہماری اگلی نسل پیدا ہونے لگی جو آج جوان ہے، اور میں والد صاحب کی طرح بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس سال یعنی 1977 کے ان دنوں کا ذکر ہے جب کالجوں کے داخلے ہو رہے تھے۔ میری بیٹی نے داخلہ لے لیا۔ ایک روز میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، ابا جان، ایک لڑکی نے میرے ساتھ میٹرک کیا ہے، پڑھنے کا اسے بہت شوق ہے، لیکن غربت کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر داخلہ فیس آپ دے دیں تو ہم بہت سی لڑکیاں اس کی فیس ہر ماہ ادا کرتی رہیں گی۔ اپنی بچی کا یہ جذبہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے لے آنا، میں داخلہ فیس اور ابتدائی فیس دے دوں گا۔ میری بیٹی نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے۔ وہ خوشی سے دوڑتی گئی اور اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آئی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اچھل کر اٹھا۔ میرے منہ سے نکلا، زاہدہ؟ وہ زاہدہ ہی تھی، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ۔ چہرے کے خد و خال زاہدہ کے تھے۔ 30 سال گزر جانے کے بعد بھی زاہدہ بوڑھی نہیں ہوئی تھی۔ اب زاہدہ کی عمر کم و بیش 50 سال ہونی چاہیے تھی۔ 2-3 سیکنڈ کے لیے تو میرا دماغ معاف سا ہو گیا۔ میرے منہ سے زاہدہ کا نام سن کر میری بیٹی اور یہ لڑکی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی حماقت پر قابو پا لیا۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ زاہدہ، لڑکی نے جواب دیا۔ ماں نے کبھی تمہیں بتایا ہے کہ وہ امرتسر کی رہنے والی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی، لڑکی نے جواب دیا، وہ ہمیں امرتسر کی بہت سی کہانیاں سنایا کرتی ہیں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ لڑکی نے ایک احاطے کا نام لیا جس میں ایک ایک دو دو کمروں کے مکانوں میں وہ غریب لوگ رہتے ہیں جو 10-15 روپے ماہوار سے زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ زاہدہ کوئی اور ہوگی، وہ احاطوں میں رہنے والی لڑکی تو نہیں تھی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ یہ زاہدہ کوئی اور ہو۔ میں نے لڑکی کے دل سے داخلے کی فیس کا بوجھ اتار دیا۔ یہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا اور اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر کو چل پڑا۔ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لیا۔ احاطہ وہاں سے دور تھا۔ اس میں داخل ہوئے تو گندے گندے بچوں کی ہاؤ ہو نے استقبال کیا۔ لڑکی نے ایک دروازے کے سامنے لٹکتا ہوا بوری کا پردہ اٹھایا۔ میں اس کے پیچھے اندر گیا۔ وہ زاہدہ ہی تھی۔ بال کچھ سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کا سحر ماند پڑ گیا تھا، چہرے پر غربت کی پرچھائیاں تھیں اور اس کے کپڑے بالکل معمولی تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیا۔ اس کا خاوند گھر نہیں تھا۔ 30 سال پہلے شریف پورہ کیمپ میں وہ 14 اگست کی صبح جس طرح مجھ سے بغل گیر ہوئی تھی، اسی طرح دوڑ کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اسے بازوؤں میں دبوچ لیا اور مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں، مگر یہ سسکیاں 30 سال پہلے کی طرح خوشی کی نہیں تھیں۔ وہ جی بھر کے روئی۔ ہم جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو اس نے آنسو پونچھ کر کہا، باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہی، بھائی نہیں رہے، بہن نہیں رہی، کس کے گلے لگ کر روتی؟ خدا تمہیں لے آیا ہے۔ 30 سالوں کے رکے ہوئے آنسو بہہ گئے ہیں۔ اس نے کہا، جبار، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان ہماری منزل تھی، مگر منزل بھٹک گئی ہے۔ ہاں زاہدہ، میں نے کہا، منزل اپنے مسافروں کو اور مسافر خضر راہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ زاہدہ نے امرتسر کے شریف پورہ پناہ گزین کیمپ سے پاکستان پہنچنے تک کی جو تفصیل سنائی، وہ اگر پاکستان کا پرچم سنے تو سرنگوں ہو جائے۔ زاہدہ کا خاندان ان بدقسمت خاندانوں میں سے تھا جو گھبرا کر اور کیمپ کی غیر یقینی صورتحال سے تنگ آ کر اپنے طور پر قافلے کی صورت میں پیدل ہی چل پڑے تھے۔ انہیں بلوچ ریجمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن لاکھوں کے اس بے گھر اور ہراساں ہجوم میں افواہیں جو پھیلتی تھیں، ان سے پناہ گزین اور زیادہ خوف زدہ ہوتے، اور ان میں کچھ تعداد بھیڑ بکریوں کی طرح لاہور کو اٹھ دوڑتی تھیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت تھے جو لاہور تک زندہ پہنچے۔ زاہدہ کے قافلے پر سکھوں نے حملہ کر دیا۔ اس کی تفصیل سناتے ہوئے زاہدہ کی آواز 30 سال بعد بھی کانپنے لگی۔ قافلہ کھیتوں میں بکھر گیا۔ زاہدہ کسی جگہ چھپ گئی اور مہاجرین کی چیخ و پکار سنتی رہی۔ اسے اچھی طرح نظر آیا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کو ایک سکھ کندھے پر ڈالے لے جا رہا تھا۔ پھر رات نے اس خونی منظر پر پردہ ڈال دیا۔ زاہدہ لڑنے سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی تھی۔ اس نے اپنی بہن کے علاوہ کئی اور لڑکیوں کی چیخیں بھی سنی تھیں۔ وہ اپنے اس انجام کے ڈر سے چھپی رہی، روتی رہی اور کانپتی رہی۔ دوسرے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا جب زاہدہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئی۔ اسے والٹن پناہ گزین کیمپ کو لے جانے لگے تو اس نے یہ وجہ بتا کر جانے سے انکار کر دیا کہ اپنے کنبے کو تلاش کرے گی۔
वाहगा के करीब कयामत का मंजर था। माएं बच्चों को और बच्चे माओं को ढूंढते, पुकारते और रोते फिर रहे थे। जख्मी आ रहे थे, लाशें आ रही थीं। लोग उन्हें पहचानते और अपने अजीजों को ढूंढने के लिए लाशों पर टूट पड़ते थे। हर कोई हर किसी से कुछ न कुछ पूछ रहा था। जाहिदा भी उस हजूम में शामिल हो गई। उसे अमृतसर के कुछ लोग मिले। उनमें से बाज ने उसे यकीन दिलाया कि उसके कुनबे का कोई एक भी फर्द जिंदा नहीं, मगर जाहिदा यकीन नहीं करना चाहती थी। वो भूखी प्यासी आए हुए और उन आने वाले काफिलों में मारी मारी फिरती रही। उसका दिमाग जवाब दे गया। वो जाहिदा जिसने मुजाहिदा बनकर अंग्रेजों के खिलाफ मुहाज को मजबूत किया था, जिसने मेरे वालिद साहब जैसे फौजियों को इस्लाम का सिपाही बना दिया था, जिसने लाहौर में सेक्रेटेरिएट के मार्के में जख्मियों को उठाया था, वो जाहिदा पाकिस्तान हासिल करके पाकिस्तान में एक नीम पागल लड़की बन गई। उसे अपनी बहन का ख्याल पागल किए जा रहा था, जिसे एक सिख उठा ले गया था। वो तसव्वुरों में अपने बाप, माँ और छोटे भाइयों की लाशें देखती रही। ये लाशें कभी उठ खड़ी होतीं और उसकी तरफ दौड़ती थीं और उसे गले लगाती थीं। वो 6-7 महीने वाल्टन पनागुज़ीन कैंप में अपने कुनबे को ढूंढती रही। एक रोज उसे एक आदमी मिला जो शहरी लगता था। उसने जाहिदा से हाल अहवाल पूछा। जाहिदा ने अपना हाल और अपना दुख उसे बताया। उस आदमी ने उसे बताया कि वो अमृतसर का रहने वाला है और उसके वालिद साहब को जानता है। उसने ये भी बताया कि उसके वालिद साहब संतनगर में पहुंच गए हैं। जाहिदा इशारे की मुंतजर थी। वो महसूस ही ना कर सकी कि उस कैंप में जहां लाहौर के बाशिंदे महाजरीन पर जाने निछावर करते फिर रहे हैं और उनके लिए देगे पकवा कर भेजते हैं और उन्हें कपड़े देते हैं, उसी कैंप में इस्मत फरोशों और बर्दा फरोशों के एजेंट भी पहुंच गए हैं, जो अकेली वकेली खौफजदा मुहाजिर लड़कियों को रिश्तेदारों की सलामती और ठिकाने का मुजदा सुनाकर उन्हें उड़ा ले जाते हैं। जाहिदा भी खूबसूरत लड़की थी। उसका दिमाग अपने कब्जे में नहीं था। वो उस आदमी के साथ चल पड़ी। वो उस मोहल्ले को नहीं पहचान सकी जिसके एक मकान में उसे ये आदमी ले गया। गैर आबाद सा मकान था। उसे बालाई मंजिल में एक कमरे में ले जाया गया। जाहिदा को उस वक्त शक हुआ जब यह आदमी बाहर निकला और बाहर से चिटखनी चढ़ा गया। वो बहुत देर बाद वापस आया। उसके साथ एक और आदमी था। जाहिदा ने उनसे अपने वालिद साहब के मुतल्लिक पूछा। उसे बताया गया कि यह नया आदमी उसे वालिद साहब के पास ले जाएगा। जाहिदा ने उस आदमी की नज़रें पहचान ली और उसके साथ ही उसका अमृतसर वाला तहरीक के दौर वाला दिमाग बेदार हो गया। उसने महसूस कर लिया कि सिखों से तो वो अपनी इस्मत बचा लाई है, अब पाकिस्तानी भाई उसकी इस्मत के पीछे पड़ गए हैं। उसने घबराहट का इजहार नहीं किया। रात का वक्त था। नए आदमी ने उसे एहसास दिलाया कि वो दुनिया में तन्हा रह गई है, इसलिए उसे अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक ठंडे दिल से सोचना चाहिए। जाहिदा ने उस आदमी को बोलने का मौका दिया। खामोशी से सुनती रही और सोचती रही कि इन आदमियों के जाल से किस तरह निकल सकती है। उसकी खामोशी को रजामंदी समझा गया या उसे बिल्कुल ही कमजोर और बेबस समझ लिया गया। बहुत देर बातें करके उस आदमी ने जाहिदा पर बड़े प्यारे अंदाज में दस्त दराजी शुरू कर दी। जाहिदा ने यह इशारा पा लिया था कि उसे इस्मत फरोशी के लिए बेचा और खरीदा जा रहा है। कमरे का दरवाजा खुला था। वो तेजी से उठी और 2 छलांगों में दरवाजे से निकल गई। जाहिदा जिस्मानी लिहाज से फुर्तीली थी। सीढ़ियां उतरकर बड़े दरवाजे तक पहुंची। चिटखनी बंद थी। उसने खोली और बाहर निकली। उस वक्त दोनों आदमी सीढ़ियां उतर चुके थे। जाहिदा ने बाहर से दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और अंधाधुंध गली में दौड़ पड़ी। सड़क पर भी दौड़ती गई। उसका जिस्म गमों ने कमजोर कर दिया था। ये कोई वीरान सी सड़क थी। एक जगह उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो बैठ गई। उसके ताकुब में कोई नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। इस कैफियत में एक बूढ़ा सा आदमी जिसके साथ उसकी उम्र की एक औरत थी, उसके पास रुक गया। उससे पूछा कि वो कौन है। जाहिदा ने हाँफते और रोते हुए बताया कि उस पर क्या बीती है। ये बूढ़ा उसे अपने घर ले गया। ये कोई गरीब लोग थे। उन्होंने जाहिदा को पनाह दी। बूढ़े का एक बेटा जवान था जो किसी छोटे से कारखाने में काम करता था। बूढ़ा जाहिदा को रेफ्यूजी कैंप में ले जाने को कह रहा था, लेकिन जाहिदा की जहनी हालत ऐसी हो गई थी जैसे पाकिस्तान बनने से पहले वाली जाहिदा मर गई हो। उसे इस हादसे ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया कि जिस पाकिस्तान के लिए उसने जान की बाजी लगाई थी और जिस पाकिस्तान की खातिर उसका पूरा कुनबा कुर्बान हो गया और बहन अगवा हो गई, उस पाकिस्तान में उसकी इस्मत नीलामी पर रखी गई।
مختصر یہ کہ زاہدہ اپنی اصلیت کو مار کر اسی گھر کی ہو رہی، اس گھر میں پیار تھا، خلوص تھا، اس نے اس بوڑھے کے بیٹے سے شادی کر لی، وقت گزرنے لگا، بوڑھا اور بڑھیا مر گئے، زاہدہ کے بچے پیدا ہوئے، اب وہ اس احاطے میں آباد ہے، مگر اپنے بچوں کو تعلیم دلانے سے معذور، وہ خود چند ایک بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، اس کا خاوند کارخانے میں کام کرتے کرتے بوڑھا ہو چکا ہے، میاں بیوی کی آمدنی بڑھتی گئی، اس سے دگنے حساب سے مہنگائی بڑھتی گئی، اس لیے زاہدہ کا کنبہ اس احاطے سے آزاد نہ ہو سکا۔ مجھے امید ہے کہ زاہدہ کے دو بیٹے اپنے خاندان کو احاطے سے نکال لیں گے۔ زاہدہ کی بیٹی کے مستقبل کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی ہے۔ زاہدہ قانع اور مطمئن ہے۔ میں نے اسے بعد کی ایک ملاقات میں کہا تھا کہ میں یہ داستان لکھوں گا۔ اس نے اجازت دے کر کہا، یہ ضرور لکھنا کہ مجھے کسی کی ہمدردی اور مدد کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی لکھنا کہ پاکستان کے جھنڈے میں میری بہن جیسی ہزاروں بہنوں کی عصمت کا خون شامل ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن کی عصمتیں پاکستان میں آ کر لٹ گئی تھیں۔ یہ ضرور لکھنا، شاید قوم کی غیرت جاگ اٹھے، شاید کوئی محمد بن قاسم صحراؤں، چٹانوں اور دریاؤں کو چیرتا آ جائے اور اس قوم کو غیرت مند اور پروقار بنا دے۔